شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد اسرائیل نے شام کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا ہے۔ شام کے پاس جتنے بھی جنگی فوجی طیارے تھے وہ سب کے سب تہس نہس ہو چکے ہیں۔ دمشق کے اندر المزہ کے فوجی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، خود حلب کے اندر، خود سویدہ کے اندر، کمشلی کے اندر، اور شام کے اندر جہاں پر بھی فوجی ایئرپورٹ تھے اور وہاں پر جنگی طیارے تھے، اسرائیل نے بمباری کر کر ان کو تہس نہس کر دیا۔ ان کے اندر میگ 29 بھی طیارے تھے، بڑے قیمتی جہاز تھے اور فوج کے ہیلی کاپٹرز بھی تھے، سب کے سب کو نابود کر دیا۔ خود عبری زبان کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے آخری 3 دنوں کے اندر شام میں 500 نقاط پر بمباری کی ہے اور ان 500 پوائنٹس پر 1800 سے زیادہ بم برسائے۔ اور یہ بم کہاں پر مارے گئے؟ ان میں سب سے جو بڑا کام کیا گیا کہ شام کا ڈیفنس سسٹم بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں شام کا راڈار سسٹم، جو اینٹی میزائل سسٹم تھا، اینٹی ایئر کرافٹ، سب کو تباہ کر دیا۔ نہ صرف زمینی فوج کا بلکہ جو ان کی نیوی تھا، خاص طور پر بندرگاہ طرطوس اور بندرگاہ لازکیہ پر جتنا بھی ساز و سامان یا جو بشار الاسد یا حافظ اسد نے بنایا تھا دشمن کو روکنے کے لیے، جو 50-54 سال کی محنت تھی، وہ چند دن کے اندر اسرائیل نے اس کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا۔ اسلحہ کی جتنی فیکٹریز تھیں سب کی سب تباہ ہو چکی ہیں۔ ریسرچ سینٹر جو تھے، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز تھے، ان سب کے سب کو ختم کر دیا گیا۔ جتنا بھی انفراسٹرکچر شام کے اندر موجود تھا دفاعی لحاظ سے اس ٹائم نہ صرف زیرو پر بلکہ مائنس پہ چلا گیا۔ خود لازکیہ کے اندر حتیٰ ٹرینوں کے اوپر بھی اسرائیل نے بمباری کیا ہے کہ ان کا کچھ بھی نہ بچے۔ اسرائیل نے اس بمباری پر اکتفا نہیں کیا بلکہ زمینی طور پر قنیطرہ پر حملہ کیا اور قنیطرہ پر قبضہ کرنے کے بعد مسلسل دمشق کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو خبریں وہاں سے موصول ہو رہی ہیں کہ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اسرائیل پہنچ چکا ہے، دمشق 20 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ چکا ہے۔ شام کے اندر مختلف شہروں میں، خاص طور پر قنیطرہ کے اندر اسرائیلی ٹینک موجود ہیں، اور یہاں پر جو اقوام متحدہ کا ایک معاہدہ تھا 1974 کا معاہدہ، اسرائیل نے اس کو توڑ دیا ہے اور عملی طور پر اپنی فوجیں شام کے اندر داخل کر دی ہیں۔ اور ابھی اسرائیلی شہری شام کے سرحدی علاقوں کے اندر موجود ہیں اور وہ اس بات کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر کیسے اپنی کالونیاں بنائیں گے، کیسے اپنے محلے بنائیں گے۔ اور سب سے اہم بات کہ اسرائیل نے جبل الشیخ کے مقام پر قبضہ کر لیا، جس کو ماؤنٹین ہرمون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جو اسٹریٹجک لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دمشق سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے شام، لبنان، اردن اور مقبوضہ فلسطین کو ایٹ اے ٹائم کور کیا جا سکتا ہے۔ اور نتنیاہو نے اپنی فوجوں کو حکم دیا ہے کہ اس پوائنٹ کو اپنے قبضہ میں رکھیں اور کسی قیمت پر بھی اس کو واپس نہ دیں۔ اسرائیل ہر روز دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے، مختلف علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، انفراسٹرکچر کو تباہ کیے جا رہا ہے، لیکن جو نام نہاد مجاہدین تنظیمیں ہیں یا جنہوں نے بشار کی حکومت کو گرایا، وہ اپنی فتح کا جشن منانے میں مصروف ہیں۔ جب یہی سوال ابو محمد جولانی سے پوچھا گیا کہ اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے، زمینی طور پر ہمارے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ اسرائیل کے مد مقابل کیا کریں گے؟ اس نے جواب دیا کہ شام کسی اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، یعنی ہم اسرائیل کو فی الحال جواب نہیں دیں گے۔ دیکھیں یہ داستان کب ختم ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے واضح اور معلوم ہے کہ چاہے فلسطین کے اندر ہو، چاہے لبنان کے اندر ہو، چاہے شام کے اندر ہو، کہ جس جگہ پر اسرائیل نے اپنے پنجے گاڑے ہیں یا اپنا قدم رکھا ہے تو وہاں سے وہ 1 انچ بھی واپس نہیں ہٹا۔ تو دیکھیں کیا وہ شام کے یہ علاقے ان کو واپس کریں گے یا شام کے باقی علاقے بھی ان سے لے کر ان پر اپنا قبضہ جما لیں گے۔